السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ہنا نعمان اور آج ہم سریر خامہ کا ایک نیا سبق ہے سیریز نمبر 3، یعنی کہ سیریل نمبر 3 کی جو کتاب ہے سریر خامہ کی 8ویں جماعت کے لیے، اس کا ایک سبق ہے، نظم ہے بلکہ وطن پہ قربان ہماری جان۔ اس کے اندر وہ وطن کے نوجوان سپاہیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جذبے، ان کی جان کیسے ملک پہ قربان ہوتی ہے اور سب ستارے والا پرچم ان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں 5 سطور ہیں اور ان 5 سطور کو ایک بند کے اندر مشتمل کر کے یہ نظم لکھی گئی ہے۔ اچھا، سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے بند میں شاعر نے کس جذبے کا اظہار کیا ہے؟ نیز اس جذبے کی گواہی کس چیز سے دی ہے؟ اچھا، پہلے شعر کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن کے ہم نوجوان سپاہی غنیم یعنی دشمن پر لائے ہیں تباہی، ہمارے جذبے پہ ہے گواہی، یہ جرت بے اما ہماری، وطن پہ قربان جاں ہماری۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے وطن کی خاطر۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے دوسرے بند میں شاعر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے؟ ان کی یہ خواہش ہے کہ اب کوئی محکوم نہ رہے، یعنی کہ صرف حاکم ہی موجود نہ ہو، کوئی محکوم نہ رہے، نہ ظالم ہو نہ ظلم ہو، نہ ظلم بیجا کوئی سہے، ستم گروں کا جو خون بہے گا، رہے گی ہمت جواں ہماری، وطن پہ قرباں جاں ہماری۔ تو اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی محکوم نہیں ہوگا، کوئی مظلوم نہیں ہوگا اور کوئی ستمگر نہیں ہوگا، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے جو ستمگر ہیں وہ ان کو سزا ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے ہماری ہمت بھی جوان ہوگی۔ سوال نمبر 3 میں وہ پوچھ رہے ہیں، چاند ستارے کا سبز پرچم سے شاعر کی کیا مراد ہے اور اس کے بارے میں شاعر نے کن جذبات کا اظہار کیا ہے؟ تو چاند تارے کا جو سبز پرچم ہے اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چاند تارے کا سبز پرچم بلند و بالا رہے گا ہر دم، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چاند تارے والا جو یہ سبز پرچم ہے یہ بہت بلند رہے، ہمیشہ سر بلند رہے، اسی کے آگے عدو کا سرخم، یعنی کہ عدو کہتے ہیں دشمن کو، سرخم مطلب جھکا رہے، کرے گی تیغ رواں ہماری، یعنی کہ بے نیام تلوار جو ہے وہ یہ کام کر کے دکھائے گی، وطن پہ قربان جاں ہماری۔ اچھا جناب، سوال نمبر 4، حق و باطل کا مارکا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ تو یہ حق و باطل کا مارکا ہے، یعنی کہ حق اور باطل، سچ اور مٹ جانے والی چیزوں کی جنگ ہے۔ ہمیشہ حق پر خدا رہا ہے، یعنی کہ جو حق ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ توحید صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، تو اللہ ہی ہمیشہ حق ہے، جو اسی نے چاہا وہی ہوا ہے، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ فتح ہے بے گماں ہماری، یعنی کہ ہم جو فتح حاصل کریں گے وہ بے گماں ہیں، ہم نے سوچی بھی نہیں ہے، وطن پہ قربان جاں ہماری۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 میں وہ ہم سے مرکزی خیال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو جب آپ کو تشریحات آ جائیں گی تو شاعر کا نام اس کے اندر ہمارا ہے جناب قیوم نظر صاحب نے یہ لکھی ہے، تو آپ حوالہ دے کے اور اس کے بعد آپ اس کا مرکزی خیال تشریحات میں سے ایک ایک لائن کا بھی نکالیں گے تو آپ کا مرکزی خیال بن جائے گا۔ سوال نمبر 3 کے اندر، اچھا سوال نمبر 2 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ معنی تلاش کریں آپ لغت سے، تو میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ غنیم معنی دشمن ہوتا ہے، جرت بے اما معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی جرت جس کو کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں کہ ہمیں وہ ایک طریقے سے امان دے دے گا یا ہمیں وہ بچا لے گا۔ محکوم مطلب کسی کے دستے نگر ہونا، ستمگر جو دوسروں کے اوپر ایسی چوٹ کستے ہیں جو، یعنی کہ ستمگر جو ہوتا ہے یعنی کہ کسی کے اوپر ستم ڈھانا۔ پھر عدو مطلب دشمن، تیغ رواں تیز بے نیام تلواریں، باطل مٹ جانے والا یا جھوٹ۔ سوال نمبر 3 میں وہ کہہ رہے ہیں نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ سب سے پہلے میں ہے وطن کے ہم نوجواں سپاہی آئے گا، وطن پہ قربان جاں ہماری، نہ کوئی ڈیش اب رہے گا، نہ کوئی محکوم اب رہے گا، رہے گی ہمت جواں ہماری۔ یہ چاند تارے کا سبز پرچم، یہ حق و باطل کا مارکا ہے اور ہمیشہ حق پر خدا رہا ہے۔ سوال نمبر 4 کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ متضاد الفاظ تحریر کریں۔ غنیم مطلب دشمن ہے تو دوست، نوجوان کا متضاد ہوگا بزرگ، محکوم کا متضاد حاکم، ظلم کا متضاد ظلم تو ہم کہتے ہیں یعنی کہ کسی کے اوپر ہم جو ظلم ڈھاتے ہیں اس کا رحم بھی ہو سکتا ہے، اور
ظلم کا اور اس کا مطلب کرم بھی ہو سکتا ہے. عدو مطلب دشمن ہے تو متضاد اس کا دوست ہوگا. حق کا متضاد باطل ہوگا. فتح کا متضاد شکست ہوگا اور بلند کا متضاد پست ہوگا. پھر سوال نمبر 5 میں وہ کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف تحریر کریں. تو وطن کا جو مترادف ہوگا وہ ملک ہوگا. تباہی کا مترادف بربادی ہوگا. جرت کا مترادف ہمت ہوگا. ظلم کا مترادف ستم ہوگا. بلند کا مترادف اونچا ہوگا. عدو کا مترادف دشمن یا غنیم ہوگا. تیغ کا مترادف ہوگا وار اور باطل کا مترادف ہوگا جھوٹ یا مٹ جانے والا. تو غیر حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر جلد ہی حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.